बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खाबर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब। आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जनाब नहीं लाया। अच्छा, ਤੁਸੀਂ शुक्र अदा करो। हम भी खैरियत से हैं और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहते हैं। पहले मैं अपनी नानी जान को ख़त लिखा करता था कराची से बैठ के, तो उसमें मैं ये ज़रूर लिखता था कि मैं आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलब चाहता हूँ। खैर, हसन अयूब खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, जून का महीना और वैसे तो गर्मा गर्म मौसम होता है, लेकिन इस बार जो बारिश अचानक हो गई तो खुदा का शुक्र है कि उससे काफ़ी फ़वाइद हासिल हुए। एक तो इधर उधर जो पहाड़ों पर आग लगी हुई थी वो बुझ गई, लेकिन ये जो महंगाई की आग है, क्या ये जो बजट आने को है इससे बुझ पाएगी? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि नाज़रीन कराम, जब बात करते हैं रिलीफ़ की तो हुकूमत की नज़रें जाती हैं सीधी IMF की तरफ। वो आवाम को दिखाती है राह IMF की। तो मईशत IMF के अगर हवाले है तो उम्मीदें आवाम किस से लगाएं, ये एक बुनियादी सवाल है। और फिर जो महंगाई का तूफ़ान है मुल्क में इस वक्त मौजूद, आप कीमतों का कंपैरिजन ख़ुद कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा है। हम भी ज़ाहिर है कि आपकी रहनुमाई इसमें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि अगर महंगाई है तो क्या इसका तमाम तर ज़िम्मेदार IMF को करार दिया जा सकता है, या IMF के साथ जो डील करने वाले थे उनको, कि उनका काम है कि उन्होंने आवाम को मुंह दिखाना है और आवाम को रिलीफ़ लेकर देना या आवाम को रिलीफ़ पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी है। फिर दूसरा मामला है तिजारती खसारे का और बजट खसारे का। ट्रेड डेफिसिट एक बुनियादी चीज़ है कि आपके मुल्क में इंपोर्ट्स कितनी हो रही हैं और एक्सपोर्ट आप कितना कर रहे हैं। और अगर आप दरामद ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो जो दरमियान का गैप होता है उसे कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। और वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का खासा ज़्यादा है अगर गुज़िश्ता एक साल के आदाद व शुमार देखें और अब के भी, तो ये अपनी जगह चीज़ें मौजूद हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो सामने आई है कि ये आपको पता होगा कि ईरान के साथ जब अमेरिका ने जंग शुरू की, जंग मुसल्लत की, तो उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो आप सबके सामने हैं कि वो कहाँ तक जा पहुँची, यानी कि 400 से ऊपर कीमत चली गई। तो ऐसे में जो खपत है वो पाकिस्तान में बताया जाता है कि 13 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इसके ऊपर भी हम ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। और बुनियादी वजह जो बुनियादी तौर पर इसकी बताई जा रही है वो कह रहे हैं कि कीमतों में होशरुबा इजाफा है और मौशी सरगर्मी में कमी है। अब ज़रा अगर हम हुक्मरानों की बात करें तो हुक्मरानों की जानिब से कल भी हमने अपने प्रोग्राम में इस बात का अहाता करने की कोशिश की। इलेक्शन से पहले बातें कुछ होती हैं, इलेक्शन के बाद कुछ और होती हैं, जब कोई दूसरी जमात हुकूमत में हो तो बातें कुछ और होती हैं, और जब खुद हुकूमत में आ जाते हैं तो बयानिया टोटली तब्दील हो जाता है। IMF से मुताल्लिक पहले क्या कहा जाता है और जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर क्या बयानिया होता है, ये सबके सामने। तो एक हमने ज़रा एक कंपाइल करने की कोशिश की है थोड़े से बयानात को, वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। तमाम तर कोशिश के IMF हमारी नाक से नकीलें भी निकलवा चुका है और हमें तिगनी का नाच भी नचवा चुका है। किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूँ, IMF के आगे उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली। IMF का कड़ी शराइत है, उन्होंने बाकायदा पाँव में जंजीरें पहना दी हैं। IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, एक एक चीज देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। वो अब उस तरह की हमें कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं। अब बेल आउट नहीं आ रहा। नवाज शरीफ ने भी IMF का प्रोग्राम भुगताया। IMF के प्रोग्राम से कीमतें नहीं बढ़ती अगर आवाम का दर्द होना सीने के अंदर। को पहला महीना तो लोगों को था कि शायद हम कुछ करेंगे लेकिन हम नहीं कर सके। हमने तो हर घर में लोगों को तड़पा के रख दिया। लोग झोली उठा के बदवाएं देते हैं हमें, कहते हैं कि जी आपकी कब्र में कीड़े पड़े। हम 15 माह में नाकाम हुए कि हम 2017 का पाकिस्तान बनाने में। नवाज शरीफ जब वापस आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है कि ये मुल्क यूं टेक ऑफ करेगा। तसल्ली रखो, नवाज शरीफ आएगा, ठीक करके दिखाएगा। मुझे आपने देश निकाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो।
جی سر میں اس میں کھوس آ گیا. ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اس کو کمپائل کیا گیا ہے اس میں سوال بھی خود ہیں اور جواب بھی موجود ہیں. تو وہ کوئی نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ایک وعدہ تھا جس کی بنیاد یہ تھی کہ نواز شریف آئے گا تو یہ کرے گا, اور آخر میں آپ نے دیکھا میاں صاحب نے خود کہاں پر ہیں؟ مطلب ابھی تو جنیوا میں ہے اس وقت. تو نہیں, جنیوا میں چلے گئے, لیکن نواز شریف صاحب کو ہم ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن وہ ذکر کرنا پڑتا ہے کہ اسپیشل حسن ایوب صاحب بھی لینے کے لیے گئے تھے, ریڈ کارپٹ ویلکم بھی ہم نے دیا, ہم نے ان کے جو بھی کیسز ویسز تھے وہ وہیں پہ ان کے انگوٹھے بھی لگوائے ایئرپورٹ کے اوپر, اگر ہمارے پاس بایو میٹرک وغیرہ ان کا وہیں پہ ہوتا ہے. ہوا اس کے بعد کیسز نادرا کا حملہ کیا تھا وہاں پر, سارے جو نادرا کا وہ سارے جو کیسز تھے, ہم لوگ کیا کوٹ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا, بڑا فرق ہے. ایٹ دا ڈائریکشن آف سمبڈی, وہ ظاہر کورٹ کے پروسیجر تھا, کیا اس میں نیٹی میں جا رہے ہیں. اچھا اینی ویز وہ سارے کیسز بھی ہوئے رفع دفع, عوام کے پاس گئے, ہم نے اشتہار بھی چھاپ دیا کہ محترم اگلے جو پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب ہیں, خبر کے طور پر اشتہار چھاپا جو پہلی دفعہ ہوا ہے. چلیں سر وہ ہم نے خبر ہی چھاپ دی. اچھا اینی ویز سارا ماحول تھا, ہم نے کبوتر بھی اڑائے, آپ کو پتا ہے لاہور اڑ بھی نہیں پائے تھے, نہیں اڑے تھے کبوتر, مطلب آپ پتہ نہیں آپ کہاں پہ تھے اس وقت. تو سارا ماحول تو بن گیا, لیکن جی جی سر اب محترم آپ کی اس بات کے اندر کھو تو نہیں گئے تھے کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں, تو اس یاد میں اگر آپ کھو گئے تھے تو بتا دیں مجھے. اب دیکھ لیں, اس کو بھی سن کے میں بہت گھبرایا تھا, لیکن ابھی چلیں. ہوا یہ کہ وہ جو آپ نے دیکھا نا کہ ماشاءاللہ ہم تینوں کی شادی ہو چکی ہوئی ہے, وہ یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ رات کو مہندی ایک مطلب ہاتھوں پہ مہندی لگائی جائے ایک بھائی کے اوپر, وہ جو ہے نا اس کو دولہے کے طور پر تیار کیا جائے کہ صبح بارات جو ہے وہ دوسرے بھائی کی چلی جائے, سیرا مطلب کسی اور بھائی کے سر کے اوپر سج جائے. تو لٹرلی کچھ ایسا ہی ہوا کہ پرائم منسٹر بننا تھا وہ نہیں آیا, نواز شریف صاحب نے, جو اقتدار کی جو دلہن ہے وہ چلی گئی محترم شہباز شریف صاحب کے پاس. سو یہ جو آرگومنٹ ہے, میں سی ایم ہماری جو پنجاب کی ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, ان کے ساتھ 100% نہیں 500% متفق ہوں کہ نواز شریف صاحب ہوتے تو یہ ہونا تھا. نواز شریف صاحب نہیں آئے, شہباز شریف صاحب آئے. شہباز شریف صاحب ذمہ داری اب ان کے پاس ہے. اور پھر مجھے وہ ہمارے پروگرام کے اندر ہی انہوں نے یہ بات کی تھی, مفتاح اسماعیل صاحب سابقہ جو فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب اور پاکستان کی معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے, یہ میرے سے لکھوا لیں. میں آج بھی کہتا ہوں, کل بھی کہوں گا, آئندہ بھی جب بھی مجھے موقع ملے گا میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس وہ ویژن نہیں ہے جو کہ ان کے بڑے بھائی کے پاس ہے. اب بڑے بھائی نے حکومت کیوں نہیں لی, حسن نے کیوں نہیں ان کو سجیسٹ کیا, کیونکہ میجورٹی بھی آ گئی تھی, اس کے بعد کمفرٹیبل میجورٹی بھی آ گئی. ابھی بھی ماشاءاللہ وہ ہی از ایم این اے, سٹنگ ایم این اے. ابھی تو پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی سادہ اکثریت, باقی تبدیلی ہو سکتی ہے قائد ایوان بننے کے لیے. ان کو میرے خیال میں یہ ذمہ داری آگے بڑھ کے لینی چاہیے, یا پھر یہ جو سارے بیانات ہیں ان کو پھر یا ریٹریٹ کرنا چاہیے. تو میں متفق ہوں کہ نواز شریف صاحب نہیں آئے, لہٰذا نواز شریف صاحب آتے تو پھر ترقی ہوتی نا. تو کیا مختلف ہوتا اگر نواز شریف صاحب آتے حسن صاحب؟ نہیں, یہی حالات ہوتے, کیا فرق پڑنا تھا. نواز شریف صاحب کی ہی جو گائیڈنس ہے وہ مل رہی ہے شہباز شریف صاحب کو. میں بھی اگر وہ خود سٹیئرنگ ویل پر ہوتے تو تھوڑا بہت فرق ہوتا, یعنی 18-20 کا فرق ہوتا. نہیں ہوتا, نہیں, یہ وزیر خزانہ نہ ہوتے. نواز شریف صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنا طریقہ کار ہے, اپنا ہی جو ہے وہ طرز حکمرانی ہے. نواز شریف صاحب جس طرح کے منصوبے وہ لانا چاہتے ہیں, جس طریقے سے وہ چیزیں کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب اور ان کی گورننس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے, ماڈل میں فرق ہے. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ چیزیں بڑا تیزی سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب تھوڑی پلاننگ کر کے چیزیں کرتے ہیں, لانگ ٹرم سوچتے ہیں. جیسے موٹر وے کا انہوں نے سوچا تھا, تو جب موٹر وے بنا اس ٹائم تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پیسہ ضائع کر دیا ہے, ملک کو مقروض کر دیا ہے, لیکن وہی آپ کا ایسٹ بنا. اور آج جو آپ نے لون لیے ہوئے ہیں, یعنی مختلف سیکشنز موٹر وے کے آپ پلج کرا کے لون لیتے ہیں. آپ کی جو بورونگ ہوتی ہے, چاہے ڈومیسٹک ہے چاہے انٹرنیشنل ہے, وہ آپ نے جو ہے وہ کرائے ہوئے ہوتے ہیں, رینٹ کروائے ہوتے ہیں. جس طرح آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ ہے وہ آپ کا ایسٹ بن گیا. جو آپ کا ایسٹ بنے گا
تو آپ ملک جو ہے وہ آٹومیٹکلی معیشت بڑھے گی. اچھا تو مزید قرض لیں گے؟ نہیں مزید قرض لے سکتے ہیں لیکن کسی ایسٹ کے اگینسٹ دیتے ہیں نا, وہ گروی رکھوانے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے, کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو ابھی تو ویسے امریکہ کے اوپر تو ٹریلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ قرض ہے, جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اتنی گروی رکھوائیں گے. کمپیریزن نہیں ہے, یہ کمپیریزن نہیں, میں خالی بتا رہا ہوں کہ چیزیں تو ہیں نا جی, وہ آپ نے پلج تو کرانی ہوتی ہیں, ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا اور دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنائے ہیں وہ اس دور کے ہیں جب آئی ایم ایف کا اور پاکستان کا جو تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے. پھر جاتے جاتے عمران احمد نیازی صاحب نے جو کیا, دنیا کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, لیکن پھر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, یہی لیوی جو 50 روپے تک بڑھانا کمٹ کیا ہوا تھا انہوں نے آئی ایم ایف سے, انہوں نے 30 روپے پیٹرول سستا کر کے. یہ وہ شاہ خرچی تھی, نہ کویت کی اکانومی برداشت کر سکتی ہے, نہ قطر, نہ سعودی عرب. وہ اب پاکستان کے اندر کر کے چلے گئے. 30 روپے کیے تھے, 10 روپے کیے تھے, 30 روپے کیا تھا, لیکن وہ 30 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر کے تو 4 مہینے کے لیے اس کو یا 3 مہینے کے لیے اس کو کر دیا تھا. تو یہ تحفہ دیا تھا عمران احمد نیازی صاحب نے. تو ہمیں کہہ رہے تھے گھبرانا نہیں ہے, لیکن ملک کا ستیہ ناش کر کے تھے. اور اس کے بعد پھر پریڈکشن بھی کی انہوں نے کہ جی ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. بھائی جیسی آپ نے مائنڈ بچائی ہے تو ملک نے تو یہی ہونا تھا, لیکن الحمدللہ شہباز شریف صاحب نے سنبھال لیا اور ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا. عوام ڈیفالٹ کر گئے, لیکن اب آپ نے نہیں گھبرانا. ایون ان کے جو صوبائی جو تھے وزیر خزانہ تھے, یہ کہا گیا کہ آپ نے تعاون نہیں کرنا. آئی ایم ایف کو لکھ دیں, خط لکھ دیں, آئی ایم ایف کو کہہ دیں جی کہ ہم تعاون نہیں کریں گے. لیکن وہ جو کہتے تھے دل میں درد ہوتے, دل میں درد ہوتا تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل نہ کرتے. کیا پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہ رہے تھے یہ؟ اچھا تو اسی وجہ سے میں کل بھی میں نے بات کی تھی کہ الحمدللہ یہ نااہل ہیں اور اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں, اور اس وقت پاکستان کی پالیٹکس سے آؤٹ ہو چکے ہیں عمران احمد نیازی صاحب. اچھا میں سمجھا, اور نہ ہی کوئی سیاسی عہدہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مکمل کلین بولڈ کپتان. چلیں جی چوئی صاحب ذرا یہ سمجھائیں ہمیں کہ یہ جو بیانات ہیں, نہیں ذرا وہ خاور گورنمنٹ سے لیں نا سارا چارج شیٹ جو عمران احمد خان نیازی کیا ہے, ذرا ابھی رہ گئی ہیں چیزیں, وہ میم گنوا دوں یا ابھی؟ نہیں سر, ہم نے سر موجودہ بڑا ضروری ہے. خاور کو کتنی دفعہ میں نے سمجھایا یار بات کر, یاد آج پھر جنیوا چلا گیا ہے. وہ سر ضروری ہے جانا, کیا کریں, علاج کی غرض سے جانا تھا. اچھا میں ذرا یہاں پر اشیاء ضروریاتی بلکہ اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا 2022 سے لے کے 2026 کا موازنہ ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. جی یہ شہباز اسپیڈ سے جو قیمتیں بڑھیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پیٹرول فی لیٹر 150 روپے تھا, وہ بڑھ کر ہو گیا 382 روپے فی لیٹر, اور یہ گیا تھا 400 سے اوپر. آٹا فی کلو تھا 60 روپے اور وہ بڑھ کر ہو گیا ہے جی 120 روپے. گھی اور کوکنگ آئل فی کلو 350 روپے تھا, وہ بڑھ کر ہو گیا ہے 600 روپے. چینی فی کلو 85 روپے سے بڑھ کر 160 روپے ہو گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ کھلا دودھ فی کلو 100 روپے سے بڑھ کر اب 220, کہیں پر 230, کہیں پہ 240 روپے دستیاب ہے. بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 16 روپے سے بڑھ کر 35 روپے علاوہ ٹیکسز, یعنی کہ ٹیکسز ملا کے تقریباً 40 سے 50 روپے بھی بن جاتا ہے. اب یہ چیز تو اپنی جگہ ہے, یہ حالات اپنی جگہ ہے. اور پھر اس متعلق جو بیانات تھے, یعنی کہ اب تو بات ہوتی ہے نا, اب تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا, اب تو ظاہر ہے کہ وہ نہ آٹے کا تذکرہ ہوتا ہے, نہ ٹماٹروں کا تذکرہ ہوتا ہے, نہ گھی کا, نہ کسی اور قیمت کا. اس وقت اعلیٰ ترین شخصیات کیا کیا گفتگو فرماتی تھی, میں چاہوں گا آپ ذرا دیکھیں. آٹا اور دال اور چینی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا ہے. 1 کلو گھی 300 روپے کا تھا, دال مونگ 200 روپے کی تھی, اور 1 کلو آٹا 80 روپے کا. یہ آدھا کلو چینی مجھے 55 روپے میں ملی. آج آلو, ٹماٹر, سبزی, مسالہ جات 70 سے 80% مہنگی صرف 3 ماہ میں ہو چکی ہے. چینی, گھی, کھانے پینے کی ہر چیز کے اندر کئی گنا اضافہ کر کے غریب سے اس کا نوالا بھی چھین لیا ہے. ہمارے یہاں پہ لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں, مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے, روزانہ 5-5, 7-7 روپے جو ہے ریٹ بڑھ رہا ہے چینی کا اور اس کا. چوئی صاحب یہ ذرا سمجھا دیں کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہو تو دنیا بھر میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ساتھ ہی ساتھ پرچیزنگ پاور بھی آپ کی بڑھ رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ چلے مہنگائی تو ہوئی, جو میں نے کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کیا اور کچھ بیانات بھی پیش کیے کہ ماضی میں کیا کہا کرتے تھے, لیکن آپ ظاہر ہے کہ عوام سے گھلتے ملتے بھی ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ پرچیزنگ پاور بھی عوام کی ان 4 سالوں میں اتنی بڑھی ہے کہ وہ یہ سب کچھ افورڈ کر سکیں. بڑی ہے. میں تو روز رونا یہی رو رہا ہوں کہ لوگوں کی بری حالت ہے, اس کا کوئی سوچیں. خاور گورنمنٹ ہر وقت ڈفلی لے کے وہ سابق گورنمنٹ.
تو یہ قیمتیں جو ڈبل ٹرپل ہوئی ہیں یہ بھی سابق گورنمنٹ کا، اس کا کوئی کارنامہ دکھا دو خاور صاحب، تھانوں بڑا شوق رہتا ہر وقت. ٹیل می واٹ از ہیپننگ ود دی پیپل آف پاکستان. ان کا کوئی تدارک کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ وہ یہ کر دیا تھا اس نے، وہ کر دیا تھا. لو بھائی کم بیک. تدارک چوہدری صاحب آئی ایم ایف کرے گا یا یہ حکومت کرے گی؟ وہ تو ہر بات میں آئی ایم ایف کا کیا تعلق ہے؟ ان کی نااہلی ہے، ان کی لوٹ مار ہے. میں نے کل کہا ہے کہ سٹنگ گورنر بلوچستان کا بھائی جو ہے اس کو میں نے کہا آپ اربوں خربوں کا کام کرتے ہیں، بڑی پارٹی ہیں کمال ناصر صاحب، تو آپ کام کیوں نہیں لے رہے، کام کیوں نہیں کر رہے؟ جس لیول پر کرپشن پہنچ چکی ہے، وی ریفیوز ٹو ٹیک اینی کائنڈ آف ٹھیکہ اور بزنس. یہ پتہ نہیں کہاں وہ ہو گیا. اور خاور صاحب کنگنیاں کا لپایا صاحب آپ کو بتاتا ہوں. آج جو ہے ایک ایڈیٹوریل چھپا ہے نیوز اخبار کے اندر، بڑا انٹرسٹنگ، اس کے اندر کچھ اسٹیٹسٹکس انہوں نے شیئر کیے ہیں. وہ یہ ہیں کہ 2022-21-22 جو آخری سال تھا سابقہ حکومت کا، جو پاکستان کی ایکسپورٹس تھی جو آپ نے ذکر کیا نا، وہ ریکارڈ کی گئی تھی 31 سے دہرا دیتا ہوں 31 ارب ڈالر. ٹھیک ہے. اور 4 سال کے بعد فاسٹ فارورڈ موجودہ جو ہیں کتنی ہیں؟ 30 بلین ڈالر. اچھا، کمی ہوئی ہے. مطلب 4 سال کے بعد ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہیں پہ منجمد 1 بلین ڈالر کمی ہوئی. 31 سال سے 2 سال پہلے جائیں کیا ایکسپورٹ تھی؟ یہ کووڈ کے بعد جب مارکیٹ کھلی تھی، پاکستان جو تھا اوپن تھا، باقی دنیا بند تھی، اس وجہ سے بڑی تھی. آپ اپنا آرگومنٹ دے دیجیے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو یہی ہے. اس سے 2 سال پہلے جائیں نا ذرا. اس کے بعد پھر بھی کام تھی. اس کے بعد ایک اور آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. جی. اس وقت جو تھا محصولات جو تھے، ٹیکس کلیکشن تھی، وہ اکٹھے ٹوٹل کیے تھے، جو ٹارگٹ تھا حکومت کا 6125 ارب تھا. ٹھیک ہے. موجودہ حکومت نے 4 سال کے دوران وہ جو ٹیکس کلیکشن کا وہ جو حجم ہے وہ بڑھا کے کر دیا ہے 13,979. ٹھیک ہے. جس میں سے انہوں نے 11,227 اکٹھا کر لیا، اور باقی ماندہ ایک مہینے کے اندر یہ جو آ رہی اکٹھا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر جو کتنا ہو گیا ہے، اب میں بتا رہا ہوں صاحب، جو آپ کی اسمال میڈیم اور لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے نا، اس کے اندر منفی کا رجحان ہے. لاسٹ منفی ان کی چل رہی تھی گروتھ. لیکن ٹیکس کلیکشن جو آپ بات کرتے ہیں اکثر، وہ انڈائریکٹ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ آپ نے کر دی ہے 4 سال کے دوران ڈبل بڑھا دی ہے، بہت زیادہ، اور لیوی کی صورت میں ادروائز. مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکانومی شرنک کر رہی ہے، ٹیکس بڑھ رہا ہے. اور اس سال حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ 79 ملین جو پاکستانی ہیں دے آر سفرنگ فرام ایبجیکٹ پاورٹی. وہ بدترین غربت کا اس وقت شکار ہیں. لوگوں کو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ہیلتھ ہے، تعلیم ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے. 80 لاکھ کے قریب بے روزگار جو ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں. لہٰذا اچھی بات ہے کہ ہم بات کرتے ہیں سابقہ حکومت یہ کر کے گئی تھی، اس سے پہلے کیا حکومت کر کے گئی تھی. لیکن جو ایک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، یہ 5واں بجٹ بحیثیت پرائم منسٹر پیش کر رہے ہیں. وی کین ناٹ فرگیٹ دس فیکٹ. جو فیکٹ ہے وہ ہے، آپ ناکام ہوئے ہیں ریفارمز میں، آپ ناکام ہوئے ہیں ملک کی معیشت کو بہتر چلانے میں. اب جنگ کی بات ہوتی ہے، جنگ تو بھائی ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں نا شروع ہوئی، 26 27 28 فروری سے پہلے کیا چلے اس کا امپیکٹ تھا، تو اس سے پہلے کیا. یہ تیسرا بجٹ ہے ویسے اس حکومت کا. مطلب وزیر اعظم کا یہ تھا نا، پی ڈی ایم کے بھی تھرڈ، تو بیچ میں کاکڑ صاحب کو بھی تو سال رہا ہے نا جی. تو یہ تیسرا بجٹ ہے بھجن. وہ بجٹ تو انہوں نے پیش ہی نہیں کیا نا، وہ تو انٹرم گورنمنٹ تھی. تو یہ تیسرا بجٹ ہے. پہلے پی ڈی ایم کے 2 کیے تھے، اور یہ انہوں نے تیسرا بجٹ یار ریکارڈڈ ہے تیسرا. 5واں. دیکھیں یہ حکومت آئی 2024 میں ہے، تو کس طرح یہ 5واں بجٹ ہو سکتا ہے؟ میں بحیثیت پرائم منسٹر بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بجٹ بھی خسارے کا ہے حسن صاحب. کیا اگلے 10 سال تک بھی ہم ان کو مارجن دے دیں کہ وہ اسی طرح سے رونا روتے رہیں، آئی ایم ایف کی طرف عوام کو دکھاتے رہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ معیشت ملک ڈیفالٹ سے نکل گیا، لیکن عوام تو ڈیفالٹ نظر آ رہے ہیں نا. بالکل، عوام کی اس کا کون سوچے گا؟ یہ جس طرح بجلی کو مہنگا کر رہے ہیں، جس طریقے سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی چارج کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ایگزسٹنگ جو عوام ہے جس کو آلریڈی بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس کی جو عام ٹوسٹنگ ہے ٹریڈرز کے اوپر لگائیں. جو تاجر ہیں وہ جو ہے وہ ٹیکس پے کرتے نہیں ہیں. خاور گومن صاحب تو خالی سیلری پر ٹیکس پے کرتے ہیں، یا آپ بھی خالی سیلری پر ٹیکس پے کرتے ہیں. میں سیلری پر بھی پے کرتا ہوں، اور سیلری کے جو
ویسے سیلری ہے بھی کتنی، بات یہ بھی ہے، اور اس سیلری کے بعد جو وہ ایڈیشن ہوتا ہے اس کا میرے رینٹ کے ساتھ، تو اس کے اوپر وہ الگ ٹیکس کی سٹیپ پڑتی ہے. تو میں تو اتنا کاروبار وغیرہ پہ بھی پے کرتے ہوں گے وہ تو الگ جو ہے وہ ٹیکسز تو ہے ہی ہے نا، تو آلریڈی بہت بھاری ٹیکس میں پے کرتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے تو وہ بندے کی چیخیں نکلتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے. آپ ٹیکس کی جو نیٹ ہے اس کو وائڈن کریں، آپ تاجروں کو ڈالیں، یہ بڑے پیسے بناتے ہیں، یہ پرچیوں کے اوپر لکھ کر جناب کاروبار کر رہے ہیں، یہ اپنی بچت کر رہے ہیں. ان کو پکڑے نا. ایف بی آر کے حوالے سے جو اصلاحات کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کوششیں کر رہی ہیں، آج بھی انہوں نے ایک جو ہے وہ میٹنگ کی ہے، لیکن وہ ایک ایسے مافیاز ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ پی ٹی وی میں جب ایڈوکیٹ نعیم بخاری صاحب گئے نا، تو شروع میں ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا جی بڑا مافیا ہے. انہوں نے کہا جی مافیا شفے میں دیکھ لوں گا. پھر ہوا یہ کہ اسی مافیا نے نعیم بخاری صاحب کو دیکھ لیا اور ان کو باہر جانا پڑ گیا. تو وہی طریقہ کار ہے کہ ایف بی آر کے اندر بھی مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ ذاتی طور پر بھی اس سے ہرٹ ہوئے ہیں؟ میں تو ہرٹ ہوئی ہوں نا. تو یہ بیسکلی پرائم منسٹر یہ نہیں ہے کہ ان کا فوکس نہیں ہے. پرائم منسٹر ریگولرلی اس کے اندر اصلاحات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، نیو ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. ایفرٹس ہو رہی ہیں، کامیابی نہیں مل رہی. لیکن میں تو یہ کہتا نا کہ اگر ایفرٹ نہ کرتے بھی ہوتی ہے نا کسی کی. نہیں، میں کہتا کہ اگر وہ ایفرٹ نہ کر رہے ہوتے، وہ ٹرائی اگین دیکھا نا، وہ اسپائڈر جو ہے رابرٹ بروس سے جو سٹوری سنی ہوگی آپ نے، تو وہی کوشش ہے نا. مطلب وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ مافیاز ان کو درست کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. میری بات سنیں، ابھی آپ عمران خان نے تو یہ بھی نہیں کیا تھا. آپ نے ایک منٹ، ایک آپ نے اپنا سارا جو، چونکہ یو بزنس مین ایز ویل، اللہ آپ کے بزنس کو اور جو ترقی دے، تو آپ کے پاس کوئی سرٹن انکم آتی ہے، اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہو نا. اور آپ خود یہ کہہ رہے ہو کہ میں بھگت رہا ہوں اور بڑا یہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے اس کی موجودگی کے اندر بزنس آگے نہیں بڑھ پا رہا. یہی آپ کا آرگومنٹ اگر میں غلط نہیں ہوں تو؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، جو تاجر جو مافیا بنے ہوئے ہیں، ایف بی آر ان کی طرف منہ کرتا نہیں ہے. یہ ناکامی کس کی ہے؟ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو نچوڑ رہے ہیں، یا انڈائریکٹ ٹیکسز سے. ایگزیکٹلی دیٹس دی پوائنٹ. انڈائریکٹ ٹیکسز سے ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کے دعوے کس کے تھے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کی ہی جو ہے وہ ناکامی ہے اس وقت، لیکن ہی از ڈوئنگ ایفرٹس. ایسا نہیں ہے کہ وہ غافل ہے. پرائم منسٹر نے آج، میں کہہ رہا ہوں آج بھی اس پر میٹنگ کی ہے، ایفرٹس کر رہے ہیں. تو عوام کب تک؟ یہ مافیاز ہیں، یہ مافیاز ہیں، یہ بحثیت قوم برداشت کر پائیں گے؟ بحثیت قوم ہمارے اندر یہ لوگ جو اس قسم کے بیٹھ چکے ہیں. میں پی ٹی وی کی ایگزامپل دی تھی، ٹھیک ہے، اور میں نے اس وقت نعیم بخاری صاحب سے کہا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ نعیم بخاری صاحب کون سے نعیم بخاری صاحب کا ذکر کر رہے ہیں بار بار؟ ایڈوکیٹ نعیم بخاری صاحب جناب، جو کہ پی ٹی وی میں آئے تھے، انچارج آئے تھے، اور اسی ٹائم انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مافیاز نے وہاں پر بہت کچھ کیا ان کے ساتھ. میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرائی کرنے کا ان کا جو، یہ چوہدری صاحب سے پوچھے کہ مافیاز کو کنٹرول کس نے کرنا ہے. مافیاز تو چوہدری صاحب آپ بزرگ آدمی ہیں، بزرگ نہیں مطلب میں جرنلزم کے حوالے سے، آپ نے 40-50 سال آپ کا ایکسپیرینس ہے عمر میں، تو ویسے ماشاءاللہ ہم سے زیادہ آپ کے پاس فریشنس ہے، آپ جوان ہیں، ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں. تو جو اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ کبھی مانو ماسی کہنا ہے، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ یہ کام جو زیادہ ایکسپیرینس لوگ ہو نہیں سکتے. اب دوبارہ اگر صدی صاحب وہ دکھا سکیں کہ ہمیں پتا ہے کہاں پہ. وہ خواجہ آصف صاحب کا پلیز، اگر وہ غلط ثابت ہوئے، میں نے کہا بتایا تھا وہ غلط ثابت ہوئے، میں کہہ رہا ہوں کل سے غلط ثابت ہوئے ہیں. چوہدری صاحب سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی چوہدری صاحب، آپ ایک خاور گورنمنٹ گیو می ون سینٹینس آنسر کہ کون سی چیز انہوں نے ٹھیک کی ہے اور کون سی ٹھیک عوام کے لیے ٹھیک ہو رہی ہے. عدلیہ بتایا تو تھا کل حسن نے، پاکستان کی ماشاءاللہ عدلیہ بہت زبردست کام کر رہی ہے، لیکن وہ سمت ٹھیک ہو گئی ہے، سمت ان کی ٹھیک ہو گئی. الحمدللہ عدلیہ کی سمت تو ٹھیک ہو گئی. جن لوگوں کو 9 مئی کے اندر سزائیں سنائی عدلیہ نے، ان کو جناب سیف ہیون دے دیا کسی جگہ، کسی صوبے کے اندر. وہ الیکشن کمپین بھی کرتے ہیں اپنی، ان کی بھی سمت ٹھیک ہو گئی. یہ دیکھیں نا، یہ بھی اس ملک کے اندر جو ہے نا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. خاور صاحب میں نے بتا رہا ہوں مافیاز موجود ہیں اس ملک کے اندر. جی چوہدری صاحب پہلے صاحب، جی آپ چیزوں کو ادھر ادھر نہ جایا کرو. سیدھا جواب دینا ہے تو دیو، نہیں تو نہ دیو. کیا چیز سیکھ رہی ہے؟ کیا ایجنڈا ہے لوگوں کے لیے؟ کون سی غریب پرور پالیسی ہے؟ وہ کون سی عوام کو کل میرے قائد نے یہ کہا ہے، کون سی عدالت میں ریلیف مل رہا ہے؟ چوہدری صاحب کل میرے قائد نے کہا، پروڈیوسر صاحب ضرور سنائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب مجھے نکالا گیا تو آپ لوگ بھی خاموش رہے. قائد رہتے تو شاید معاملات بہتر رہتے. مجھ سے گلہ نہ کرنا، مجھ سے گلہ نہ، آپ کا گلہ نہیں اب بنتا. چوہدری صاحب یہ کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں تسی تو لنڈن تو لے کے لاہور تک بھنگڑے پاؤندے آ رہے تو آ گیا وزیر اعظم آ وہ گیا. نہیں بننے کیا قصور ہے؟ اسی پہ تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے. مریم صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر نواز شریف آ جاتا تو ہو جاتا، وہ نہیں آئے تو اب کس سے گلہ کریں؟ اچھا جی، آپ کو تو میں اس وقت بھی منع کر رہا تھا.
बाबर साहब को अपना ताहयात कायल चौधरी साहब सुन ले जरा, सुन ले जरा। अभी मुझे आपने देश निकाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो, ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया, ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पे कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ही नहीं है, बोलो ना। हाँ जी चौधरी साहब, ये वही है ना कि ये आपका भी कसूर बनता है, आपका क्या बनता है चौधरी साहब का। लेकिन मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि वो हसन कम से कम ये बात एक्सेप्ट करता है, ये नाकाम हुआ है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था, अभी आप सुनाना चाह रहे थे कि हमें पता है कहाँ पे डिस्प्रिन देनी है, कहाँ पे एंटीबायोटिक देनी है, कहाँ पे हमने वो जो अद्विया देनी है। तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास, तमाम चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है, हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्प्रिन देनी है, पैनाडोल देनी है, सब पता है। वो असल में हसन अय्यूब साहब कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त होता है, उस दौर के हिसाब से हो सकता है एंटीबायोटिक्स भी हों, एस्पिरिन भी हो, लेकिन एक्सपायर हो गई। मैंने नहीं कहा जी ये बात, ये मेरे मुंह में डाले। ख्वाजा साहब को वक्त ने गलत साबित किया है, वो जो दावे कर रहे थे, बाकियों को भी जो दावे किए इन्होंने वो गलत साबित हुए। उनके घर के मुलाजिम का गांव का ट्रांसफार्मर खत्म, वो 80,000 रुपए ले लिए, वो 80,000 वाले उन्हीं की मिनिस्ट्री, वो साहब मिनिस्ट्री, वो भी जाके लेके वो बेचारे वो कहते हैं कि स्प्रिन देनी है। अच्छा बहरहाल ये माफियाज हैं, आप यकीन करें। यहाँ पर D12 में मेरी प्रॉपर्टी है, वहाँ का जो लाइन मैन है, वो लाइन मैन जो है वो SDO साहब के कहने के बावजूद अब उसको जो है ना वो लगा हुआ है जनाब, उसको जो ना मुंह को खून, और मैंने जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं दी, यानी फ्रॉम स्क्रैच टू एंड कंप्लीशन तक मैंने जो है ना वो विदाउट रिश्वत में काम करवाया, और आज तक जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं दी। अब वो लाइनमैन साहब को जनाब मुंह को खून लगा हुआ है, वो आता है कि एक दफा वो जो है ना वो मीटर ताक ले गया। ये वैसे हल्का ये आपके मामू का नहीं है। अब 45 मीटर लगे हुए हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर। नहीं, अब कितने लगे? 45 मीटर लगे हुए हैं। कौन है इस हल्के के? एमएनए का काम तो नहीं है ना, लेकिन एसडीओ इज वेरी कोऑपरेटिव। वहां पे लोग और एसडीओ ने उसको फिर मना किया, एसडीओ ने मना किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन लाइनमैनों के जनाब मुंह को खून लगा हुआ है। फिर किस दिन कोई बंदा पकड़कर उस लाइनमैन की तबीयत सेट कर दे तो फिर तकलीफ होगी। आपके वोटर को दिन दिहाड़ी को बंदा लूटे तो वो किधर जाएगा? अपने एमएनए एमपी के पास जाएगा ना। जी, मेरा जो हल्का है पंजाब वाला, वहां पर तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। और ये मतलब वो लाइनमैन जो है, वो लाइनमैन जो है वो आपके मामू के हल्के का एक वोटर होगा। मेरे मामू नहीं है जी, मेरे चचा है, मेरे फूफा हैं। चचा, लेकिन वालिद के कजन है और मेरी फूफी के हस्बैंड है जी। घर की बात है जी। तो फिर तो वो मैं जब बात करते हैं माफिया चौधरी साहब, वो हमारे देहात में जो दारा होता है, हसन गया हुआ है, तो दायरे के अंदर ना बुजुर्ग बैठते हैं, तो हमारे उनका जो हुक्का शुक्का बनाते हैं ना, हमारे वो इकबाल है वैसे ना, उनका हम बालक बोलते हैं। तो जय साहब, ये जो माफिया को कंट्रोल करना है तो मैं बाले को बुलवाता हूँ कल, तो हसन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अगर यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा तो बाले को कहने हैं कि बाला तू आके ना कंट्रोल कर रहा है ये माफिया, और वो भी विफाकी दारुलहुकूमत के अंदर, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस टीम है। कराची दासी की रोना रोइए कि यहाँ पर इस्लामाबाद में अगर एक लाइनमैन कंट्रोल नहीं हो रहा एसडीओ से और हसन अय्यूब साहब से। एसडीओ इज वेरी कोऑपरेटिव, लेकिन वो जो खुद है ना वो लाइनमैन, ही डजंट वर्क ऑन द फील्ड ना, मतलब ये है वो है दो नंबर आदमी है लाइनमैन। चलिए बाला फिर बुला लो, पाव वाले को हम ब्रेक में कॉल करते हैं। विल टेक अ ब्रेक है, बाद हाजिर होते हैं। जनाब यारी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खैर मकदम। अब जरा तस्करा कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है। शेख वकास अकरम और सुहेल आफरीदी के दरमियान लफ्जी जंग, और फिर इख्तलाफात भी आया हो गए हैं। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या सुहेल आफरीदी पार्टी लाइन से हटकर चलने लगे हैं? इससे पहले हमने देखा था कि ये अली अमीन गंडापुर साहब और फिर साथ में सुहेल आफरीदी भी मुहाज़ारा थे। शेख वकास अकरम साहब ने ये जो 10 जून को एहतजाज होने जा रहा है उससे मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार किया, क्या फरमाया सुने ज़रा। पटिशन भी दायर कर रहे हैं सीएम साहब इसी हवाले से, उन्होंने खुद कहा वरना 10 जून को धरना देने का कह रहे हैं। इसकी कोई डिटेल्स तय हुई है कि अगर पहले भी कई दफा ऐसे होता है कि हमारे कुछ दोस्त ऐलान कर देते हैं और फिर पार्टी सबके भरम रखती है। बात जब आप नेशनल असेंबली की बात करेंगे और नेशनल असेंबली के एमएनएस की बात करेंगे तो उसमें जो रेलिवेंट लोग हैं वो अगेन एक्टिंग चेयरमैन गौहर, सलमान राजा, चीफ डोगर एंड पार्लिमानी लीडर जो है खटक जो है, ये 3-4 रेलिवेंट लोग हैं जो कि एमएनएस को ये कन्वे कर सकते हैं कि आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है
वो कोई धरना देना है या कोई आपने पार्लियामेंट के बाहर कोई धरना देना है। अगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है सुहेल आफरीदी साहब, उनकी राजा साहब से या गौर साहब से कोई बात हो गई है और उनकी मुशावरत से उन्होंने ये ऐलान किया है, तो वो पार्टी के सर आंखों पे है, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने कोई मुशावरत की होगी। मगर बहरहाल अभी तक ऑफिशियली दोनों साहिबान ने, जो सेक्रेटरी जनरल साहब है और जो एक्टिंग चेयरमैन साहब है, या आमिर डोगर और शाहिद खटक साहब, इनमें से किसी ने भी MNAs को नेशनल असेंबली में कन्वे नहीं किया कि इस किस्म का कोई धरना होने जा रहा है। अच्छा जी, ये तो इनका कहना था। अब सुहेल आफरीदी ने क्या फरमाया वो भी जरा सुने। 10 तारीख को इंशाल्लाह ताला कौमी असम्बली का जो बजट इजलास होगा, यहाँ गेट के सामने हम धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। शेख वकास अकरम ने कहा कि कोई मुशावरत नहीं की गई धरने के हवाले से। बाज भाई ऐलान कर देते हैं, फिर भरम रखने के लिए हम भी फिर उसको भरम पूरा करते हैं। अभी कोई मुशावरत नहीं हुई इस हवाले से, आपने खुद ही ऐलान कर दिया था सर। ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का जो वहाँ की हुकूमत है, अवामी हुकूमत है, वो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती फैसलों में मैं आज़ाद हूँ। और दूसरा जो है शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहाँ पर शिरकत करें, वरना जो है किसी की अलाकारी ना करें। ये MPs की उन्होंने कहा कि एहतजाज करवाएंगे, MPs आएंगे खैबर पख्तूनख्वा, इसमें MNAs भी आएंगे, सारे MNAs। अगर शेख वकास को जो है वो नहीं आना तो वो बेशक ना आए, वो नहीं आ सकते ना आए। चौधरी साहब, मैं आपसे इस पे गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगा कि एक तो शेख वकास अकरम ने जो कहा वो अपनी जगह एक बात, वो अलग बात, फिर सुहेल आफरीदी ने जो उसका जवाब दिया वो अलग बात, और साथ में मुजम्मिल असलम बैठे हैं वो भी जो बात कर रहे हैं वो भी अलग बात। तो ये हायरार्की क्या हुई? क्या मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है विद इन द पार्टी। वैसे अशफाक साहब, माफ़ करना, आप इतने बड़े सियासी तजज़ियाकार हैं, इतने बड़े चैनल पर इतना बड़ा एंकर के तौर पर काम कर रहे हैं। मैंने दोनों बयानों में क्या, उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? जो वकास अकरम कर अभी वो पार्टी की लीडरशिप ने तो अभी हमें नहीं बताया, तो भाई ठीक है, नहीं बताया तो ना जाओ। अच्छा, तो सुहेल अफरीदी कहते मैं तो वज़ीर आला हूँ और मैं उसके तौर पर अपने हकूक़ के लिए वहाँ आ रहा हूँ, तो मुझे क्या किसी से पूछने की ज़रूरत है? तो ये इसको खामखा राई का पहाड़। नहीं, लेकिन सुहेल आफरीदी ने कहा कि क्या जरूरत है? व्हाट इज सो फनी अबाउट इट? और इतने मसले हैं, उधर तवज्जो दें। जो लोग मर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका तो आपको कुछ नहीं आता। कभी वो मज और कट्टे के पीछे जाते नाचते हो। व्हाट इज सो फनी अबाउट इट? भाई पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है, तो उसके अंदर इख्तिलाफात किस चीज़ के? जी हसन अयूब साहब, ये राय का पहाड़ बन रहा है। नहीं, असल में सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी एक नई सेटिंग हो चुकी है, अलाइनमेंट हो चुकी है। अच्छा। पहले तो मैं खबर दे दूं, सुहेल आफरीदी साहब की जहां पर ताल्लुकात बने हैं, यानी फैसल करीम कुंडी साहब के साथ, मोहसिन नकवी साहब के साथ, अच्छा, और साथ साथ मौलाना फजल रहमान के साथ, उसके बाद वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अपनी लीडरशिप को वो यानी ज्यादा खातर में नहीं लेकर आ रहे, उसकी करामात सुने। अब मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि जो नाराज अरकान थे इसके बाद तकसीम हो चुके हैं, बहुत से लोगों से उनकी दोबारा रवाबत हो चुकी है और उन्होंने सुहेल आफरीदी की हमायत का ऐलान कर दिया है। ये तो पहली खबर ये है कि सुहेल आफरीदी अब जो है ना अपना मसल दिखा रहे हैं, और जो बाकी नाराज रह चुके हैं तो वो रहें, या तो वो सुहेल आफरीदी की तरफ आएंगे, नहीं तो मौलाना फजल रहमान साहब की छत्रछाया उनको मिल चुकी है और मौलाना से आइंदा चंद दिनों में सुहेल आफरीदी साहब मुलाकात करेंगे। और मौलाना मुमकिन है कि बजट में तहरीक इंसाफ के जो बजट है उसमें उनके साथ ताउन करें। अगर मौलाना फजल रहमान ताउन करते हैं JUIF सुहेल आफरीदी के साथ, तो फिर आप बताएं ना कि ये सलमान अकरम राजा हो गया, ये जनाब बैरिस्टर गौर साहब हो गए, या वो क्या नाम है उनका, शेख वकास अकरम साहब, भाई वो नाक तक साफ नहीं करेगा सुहेल आफरीदी, उनको गवर्नमेंट उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। ये कौन है? वो सोचता होगा ना सुहेल आफरीदी भी मेरे पास ताकत है, मैं वज़ीर आला हूँ, ये ताकतवर तीन लोग मेरे पीछे आ गए। डायरेक्शंस नहीं आएंगी तो मैं ही वज़ीर आला रहूंगा, मैं ही वज़ीर आला रहूंगा, और डायरेक्शन अहमियत क्या है जब तक मुलाकात और मैं इनको क्यों अहमियत दूं? ठीक है, तो हम सब मुलाकात करा दें ताकि कुछ पता चले इनका भी स्टेटस के कौन ताकतवर। और दूसरा, अंदर MNA बैठे होंगे, बाहर MPA प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, और चीफ विप को भी लिफ्ट नहीं कराई उन्होंने। मजे की बात ये है, 3 इश्यूज के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले इस जो साबिका जो हुक्मरान जमात 3 इश्यूज के ऊपर बात हुई है। नंबर 1
کہ کے پی کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے. 146 کا ہاؤس ہے, سادہ اکثریت 75 ممبرز کے اوپر مشتمل ہے, جو ان کے حمایت یافتہ لوگ ہیں, آزاد مادر پدر آزاد جو حسن کہتا ہے, ان کی تعداد ہے 92. اس میں سے 5-10 اگر فرض کرے آگے پیچھے بھی ہو جائے تو سادہ اکثریت کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کے پی کے اندر جو حکومت تبدیل ہونی ہے تو وہ اڈیالہ جس طرح اپنے آپ میں ملاقات کا وہ اندر سے میسج آنا ہے, تو وہ چاہے علی صاحب جیسے بڑی بڑی مونچھوں والے لمبے لمبے بالوں والے ہوں, یا ابھی لوئی وٹان والے ہمارے محترم جو سیولائزڈ ہیں افریدی صاحب ہوں, جب اندر سے میسج آ جانا ہے تو اس کے بعد وہ پیچھے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا نہ چاہیے. وہی میں بات کر رہا ہوں, لہٰذا وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے کسی طرح کی کوئی گروپنگ, یہ ساری بس کہانی ہے. دوسرا ایشو جو ہے 100% متفق ہوں اس بات سے میں کہ پاکستان کی جو سابقہ یہ جو حکمران جماعت ہے, اب تو آزاد ہے نام ان کا کیا ہم لے سکتے ہیں, وہ شدید قسم کے جو ہے انتظامی مسائل کا شکار ہے. وہاں پہ تنظیمی جو بھی ان کے مسائل ہیں, اور وہ ظاہر ہے سلمان اکرم رائے صاحب کچھ بیان بازی کرتے ہیں, آپ نے وقاص صاحب کی بات سنی, کے پی کا جو چیپٹر ہے وہ اپنی بات کرتا ہے, پنجاب کا چیپٹر اپنی بات کرتا ہے. تو یہ جو آرگنائزیشنل ایک وہ اسٹرکچر ہے وہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا, پارٹی نہیں ہے, پارٹی لائن نہیں ہے, ان کمیونیکیٹر ہے لیڈر کے ساتھ, لیڈر کی طرف سے جب آ جائے گی ڈائریکشن کہ جی آپ یہ فلانا لیڈ کرے گا, یہ کرے گا, لہٰذا وہ بات. تیسرا جو ایشو ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کیا اس کو بولتے ہیں کہ جی مولانا صاحب اور باقی یہ جو احتجاج, یہ ہر جب بھی ہوتا ہے بجٹ, ہم نے دیکھا ہے یہی ہوتا ہے. احسن اقبال صاحب بھلے زمانوں میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وہ گلے میں روٹی ڈال کے آ گئے, وہ چوڑیاں لے آئے, دلتانہ صاحبہ وہ تہمینہ دلتانہ صاحبہ نے چوڑیاں پہن کی. سو یہ بجٹ کے اوپر احتجاج ہوتا رہتا ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے, اس کو آپ جو بھی آپ کہنا چاہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے سر, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوگی, اور اگر بجٹ کے اندر JUIF تعاون کرے پی ٹی آئی کے ساتھ نہ کرے تو کیا فرق پڑتا ہے, اس سے بڑی کتنی کامیابی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ ود ان پارٹی ڈکٹیشن لینے سے آزاد ہوتے ہیں نا جی. اور بھی ملاقات کریں گے نا مولانا سے ایک دفعہ, پھر مولانا سے ملاقات ہوگی, اور جو آلریڈی لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ آلریڈی جو ناراض تھے وہ دوبارہ راضی ہو چکے ہیں. اڈیالہ میں ملاقات ہو جائے گی نا, اصل خبر اسے نکل آئے گی کہ کون اسٹے کرے گا, تو وہ ملاقات ساری ملاقاتوں میں بھاری اور مشکل بھی ہے. کس سے ملاقات, کس کی, بانی پی ٹی آئی جو سزا یافتہ مجرم سے, ان کی پارٹی جو اس وقت ڈسکوالیفائڈ ہیں, جو پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے ثاقب نثار صاحب کے 2017 کے فیصلے کے مطابق. یہی کہہ رہے ہیں نا, آپ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں فیصلے کا, تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں حصہ لیں. جیل رولز کیا کہتے ہیں ملاقات, جیل رول نہیں, کیا سیاست میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا کہتا ہے کہ وہ کو ڈکٹیشن دے سکتی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ملاقات نہیں ہو سکتی. میں خالی کہہ رہا ہوں فیصلے کی, جو چیزیں سیاسی معاملات پر تجزیہ ہو رہا ہے نا, تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. 2017 کے فیصلے کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی. میرا سوال یہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی, پھر یہ جو 800-900 ملاقاتیں ہوئی یہ کیوں ہوتی رہی ہے؟ میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیاست میں یہ 2017 کے بعد ابھی آ کے آپ کو یاد ہے پچھلے 4-5 مہینے میں, ان سے اگر آپ نے پوچھنا ہے اور سیاست کرنی ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو کہتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے چونکہ یہ نہیں تو 2017 سے ابھی جا کے قانون کو چونکہ یہ جانتے ہیں نا, پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اس کے مطابق جب بھی کوئی فیصلہ جب فائنلٹی جب تک نہیں کرتا تو جو ایکیوزڈ ہوتا ہے, اب ڈیفینیٹلی ہی از اے کنوکٹ, لیکن انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک معاملہ چلے گا. ملٹیپل جو ہے نا وہ ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی تھی اس کا. اب یہ ہے کہ امکانات معدوم ہو گئے ہیں جنگ کے, لیکن امریکی ایوان نمائندگان میں جنگ کے لیے صدر ٹرمپ کے اختیارات میں کٹوتی کی ایک قرارداد منظور ہوئی, اور اس کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے ہیں, اور پھر 4 ریپبلکنز نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. تو یہ ایک مسئلہ ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اس پر ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کیا گیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یسٹرڈے in a meaningless vote the house voted 4 bad republicans and all of the democrats to limit my war powers right in the middle of my final negotiations to end the war with the Islamic Republic of Iran, who would do such an unpatriotic thing. They know where the negotiations stand. The Democrats are fueled by the Trump derangement syndrome. They would rather have our country fail than give me another of many victories.
تو آپ اندازہ کریں کہ ٹرمپ صاحب کہاں سے مایوس نظر آتے ہیں کہ یہ ایک تو ڈیموکریٹس نے اور ڈیموکریٹس نے تو جو کیا ریپبلکنس کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور میری کامیابی جو میں سمیٹنا چاہ رہا تھا اس سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہیں. ایک دیکھیں قرارداد ہے، سیاسی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی ایک فتح ہے ہاؤس کی حد تک، لیکن وہی ہے بات کہ قانونی طور پر اس کا اثر کتنا ہو سکتا ہے جو ہے پریزیڈنٹ کے آفس کے اوپر. پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہیں، وہ اس کو ویٹو کر سکتے ہیں. نہیں بائنڈنگ نہیں ہے سر، وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ ویٹو کر سکتے ہیں. تو اگر دوبارہ جو کانگریس نے پابند کرنا ہے تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ دوبارہ دونوں ہاؤسز سے کرنا پڑے گا. لہٰذا اٹ از اے میننگ لیس تھنگ، بٹ یس ایک ماحول بتاتا ہے کہ امریکہ کے اندر اینٹی وار سینٹیمنٹ ہے اور مڈ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا اس کا اثر مورل ڈیفیٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور امریکن سوسائٹی جو ہے اس پاکستان تھوڑی ہے، وہ پاکستان تھوڑی ہے یا یہ تھرڈ ورلڈ تھوڑی ہے، وہ امریکہ ہے. وہاں پر ایون جو ڈیموکریٹس تو بیچتے ہی ہیں، وہ تو مورالٹی کے اوپر ہائی گراؤنڈز کے اوپر کھیلنا چاہیں گے. اور جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں جو کہ ایون کے ہالی ووڈ کے سٹارز وغیرہ ہیں، وہ تو اس بات کے اوپر جناب وہ اور توا لگائیں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اپنی ہارڈ کور فالوئنگ ہے وہ ڈس پوائنٹ ہوئی ہوگی جی اس سے قرارداد سے، کیونکہ جہاں کہیں پہ بھی پرائمریز ہو رہی ہیں نا تو لوگ گروسری کے، جس طرح ابھی ہمارے نون لیگ پرانے بولے دوست بتا رہے ہیں نا گروسری کے وہ بل، تو ان کا جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ بل دکھاتے ہیں کہ ہمارے انڈے مہنگے ہو گئے، گروسری مہنگی ہوگی، ہمارا تیل مہنگا ہو گیا. تو اس کا کافی زیادہ $600 پر منتھ ایچ ہاؤس ہولڈ کو فرق پڑا ہے.